الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ یہود و نصارہ کفار و مشرکین سے بچتے رہیں۔ یہ کبھی بھی لغزش دے سکتے ہیں، راہ سے ہٹا سکتے ہیں، ان کے وار بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ اہل کتاب تھے، ساتھ رہا کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان میں سے کسی کے رشتہ دار بھی تھے، ان سے دوستیاں بھی تھیں، لیکن جب ایمان والے ایمان لے کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی سے منع فرما دیا۔ بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج بھی دیکھیں جتنی یہ طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، یہود و نصارہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، آپس میں لاکھ اختلاف ہوں، ان میں آپس میں بہت اختلاف ہیں، ان میں آپس میں دشمنیاں بھی ہیں، لیکن جب یہ ایمان والوں کے مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ سارے ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے جب مقابل آئیں تو یہ سب ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں، بھلے آپس میں ان میں جتنے بھی اختلاف ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وعید عطا فرمائی، دوستی رکھے گا ان سے جو یہود و نصارہ سے ایمان لانے کے بعد بھی دوستی رکھے، تو اللہ فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے جو دوستی ان سے رکھے گا، محبت ان سے رکھے گا۔ مسلمان ہونے کے باوجود دوستی کس سے ہے، محبت کس سے ہے؟ یہود و نصارہ سے، تو اللہ فرماتا ہے یہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دلی محبت سے منع فرما دیا۔ دنیا کا رسم و رواج ہے، لین دین ہے، وہ یہود و نصارہ کفار مشرکین سے ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے واضح منع فرما دیا۔ محبت کس سے رکھنی ہے؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے محبت رکھنی ہے، ان کفار مشرکین سے محبت نہیں رکھنی۔ یہ محبت اصل ہے۔ اگر مسلمان کے پاس محبت نہیں ہے اللہ رسول سے، اسلام سے، دین سے، تو وہ نام کا مسلمان ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے محبت۔ اگر یہ ہے تو عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اور انسان کے سارے اعمال محبت کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ بندے کی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو جو درجہ ملا، چاروں صحابہ کو، اور جتنے صحابہ ہوئے، تابعین ہوئے، یہ سب محبت رکھنے والے تھے۔ حضور فرماتے ہیں صدیق اکبر کی ایک دل کی حالت ہے۔ وہ دل کی حالت کیا تھی؟ صدیق اکبر حضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ بلال حبشی امیہ کتنا مارا کرتا تھا، لیکن محبت کس سے تھی؟ اللہ کے رسول سے۔ اگر مسلمان کے پاس محبت نہیں ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ سے محبت نہیں ہے تو نام کا مسلمان ہے۔ یہ محبت ہے جو ایمان میں اصل ہوتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر محبت اللہ کے دشمنوں سے لگا رکھی ہے، اگر محبت اللہ کے دشمنوں سے لگا رکھی ہے تو پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ۔ اب یہود و نصارہ سے محبت کون رکھتے ہیں اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ تم دیکھو گے
حضور دیکھیں گے یا صحابہ دیکھیں گے؟ ان لوگوں کو جو ان کے دلوں میں مرض ہے، جلدی کرتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں، یہود و نصارہ سے، کفار مشرکین سے۔ کون جلدی کرتے ہیں؟ منافق، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ان کے بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ یہ ان کی بیماری کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے ہمیں کوئی گردش۔ یہود و نصارہ سے دوستی کیوں رکھتے تھے منافق؟ کہتے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں پہ حالات تنگ ہو جائیں، ابھی نیا نیا دین آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ آگے ترقی نہ کرے، ہمیں یہود و نصارہ کی ضرورت پڑے، اور جب تکلیف کے پریشانی کے دن آئیں گے تو یہود و نصارہ ہماری جو ہے مدد کریں گے۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ منافقین کا۔ وہ ان کو اپنا مددگار سمجھتے تھے۔ برے وقت میں کون مدد کرے گا؟ کفار مشرکین، یہود و نصارہ۔ تو انہوں نے اللہ رسول پر توکل نہیں کیا، اسلام پر بھروسہ نہیں کیا۔ ایک تو گناہ کر رہے تھے، پھر اس گناہ پر دلیر ہو رہے تھے، اور وجہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم دوستی اور محبت یہود و نصارہ سے کیوں رکھتے ہیں؟ پریشانی کے دنوں میں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اللہ نے فتح مکہ بھی عطا فرمایا، مکہ فتح ہوا، اور خیبر سے یہود و نصارہ یہ وہاں سے نکالے گئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ جلا وطن کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر خوشخبری دی تھی، ایک مستقبل کی خبر دی تھی، جیسی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جتنے ان کے علاقے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب یہ منافق کیا کہیں گے؟ شرمندہ ہوں گے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دو گھروں کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اب ایمان والوں کا بیان ہے جو سیدھے سادھے صحابہ کرام مسلمان تھے۔ اب جب منافقین کی منافقت سامنے آ گئی، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے صحابہ کرام، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھائی تھی اللہ کی اپنی قسموں پر پوری کوشش سے، کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافق قسمیں کھایا کرتے تھے ہم اللہ رسول کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کی منافقت سامنے آئی تو ان کے اعمال برباد کر دیے گئے، پس یہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ منافقوں نے محبت رکھی تھی اللہ کے دشمنوں سے، زبان سے کلمہ پڑھا تھا، دل کفار کے ساتھ تھے، ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ ایمان اسی کا قبول ہوتا ہے زبان پر بھی کلمہ ہو اور دل سے اس کی تصدیق کرے، دل میں اللہ رسول کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو، ایمان اسی کا قبول ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ منافقوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، زبان پر کلمہ تھا، زبان سے مسلمان تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے۔ قرآن میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، کفار کا، ایمان والوں کا اور منافقین کا۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اگر بندہ ان کو پہچان لے تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اصل محبت ہے، اپنی محبت چیک کیجئے کہ محبت کس سے لگا رکھی ہے، یہ دل کس کی محبت میں گرفتار ہے۔ کیا یہود و نصارہ کی چیزیں پسند ہے، غیر مسلموں کی چیزیں پسند ہے، انہی کی صورت پسند ہے، داڑھی پسند نہیں ہے، انہی کا لباس پسند ہے، مسلمانوں کا لباس پسند نہیں ہے۔ غور کرنا ہوگا، ہمیں مسلمانوں والی چیزیں پسند نہیں رہیں، غیروں کی چیزیں پسند کرنے لگ گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ان سے محبت رکھے، ان کے طریقے پر چلے، انہی کو اچھا کہے،
مسلمانوں کو اچھا نہ سمجھے، غیر مسلموں کو، اللہ کے دشمنوں کو اچھا سمجھے، تو پھر اس کے لیے ایمان خطرے میں ہے۔ محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔